السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم رواہ مسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میرے سامنے ریاض الصالحین کی 8ویں حدیث ہے جو نیتوں کے چیپٹر سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسمانی ڈیل ڈول اور تمہاری صورتوں اور تمہاری خوبصورتیوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالات کو دیکھتا ہے، یعنی تمہارے دلوں کے حالات سے اللہ رب العالمین کو مطلب ہے، مقصود ہے کہ تمہارے دلوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسے اتھل پتھل ہوتے ہیں، کن حالات میں ہوتے ہیں، تمہارے دلوں میں اللہ کی خوشنودی کا کیا مقام ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر تمہارے دلوں کو کتنا ہے، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ اعمال تمہارے اللہ رب العالمین کے لیے کتنے خالص ہیں۔ یہ حدیث نیت کے باب میں بڑی اہم حدیث ہے کہ دلوں کے حالات ہمارے درست ہوں گے، نیتوں کی جگہ جو ہے وہ دل ہے، دل کے حالات درست ہوں گے تو یقین جانیے کہ خلوص پیدا ہوگا، یا خلوص کی جگہ بھی دل ہے جس کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، دنیا نہیں جانتی۔ ہم جس کے سامنے کوئی عمل کرتے ہیں وہ نہیں جانتا، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن، ہمارا خیال کسی عمل کو کرتے وقت کیا چاہ رہا ہے اور اس کے نزدیک کیا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ مقصود ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے ذہن و خیال میں اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی ہو۔ اگر ہمارے دل و دماغ، ہمارے ذہن و خیال اللہ رب العالمین کی اس مقصود کی موافقت کر رہے ہوں تو یقین جانیے کہ یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے، ورنہ ہم ناکام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دلوں کی ثبوت کے ثابت رہنے کے لیے اور دلوں کی حالت درست کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، جما دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلوں کا خلوص و للہیت اور تقوی، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی، خشوع و خضوع، قنوت، ان سب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو بھی اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی اور اپنی للہیت، اپنے تقوی کا منبع اور محل بنا دے۔ حضرات گرامی، ایک اور حدیث میرے سامنے ہے جو 9ویں حدیث کے طور پر مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق علیہ۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی بہادری کے لیے لڑتا ہے، کوئی آدمی خاندانی غیرت کے لیے لڑتا ہے،
کوئی آدمی ریا اور نمود کے لیے لڑتا ہے، دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ایو ذالک فی سبیل اللہ، اس میں سے کون اللہ کے راستے میں مانا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادری کے لیے لڑنے والا بھی، خاندانی یا قبیلے کی غیرت و حمیت کے لیے لڑنے والا بھی، اور ریا اور نمود اور شہرت اور چرچا کے لیے لڑنے والا بھی، تینوں میں سے کوئی بھی اللہ کے راستے میں لڑنے والا نہیں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں لڑنے والا وہی شمار کیا جائے گا جو اللہ کے کلمہ کی بلندی کی خاطر لڑے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہو کہ اللہ کا دین عام ہو جائے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے، جو مشن لے کر آگے بڑھے تھے، وہ پھیلتا چلا جائے۔ اس کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے اللہ کے کلمہ کی بلندی کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی بلندی کی خاطر، اللہ کی توحید کی بلندی کی خاطر، اللہ کی توحید کے کلمے کی بلندی کی خاطر کوئی لڑتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں لڑنے والا شمار کیا جائے گا، تصور کیا جائے گا۔ ورنہ چاہے دنیا کی اور کسی چیز کے لیے کوئی لڑے، وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیت کا کیا رول ہے، نیت ہماری کیا ہے۔ اگر ہماری نیت ہے کہ لوگ ہمیں بہادر کہیں گے تو لوگ کہہ لیں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر خاندانی غیرت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں کہ خاندان کے لوگ ہمارے سر اٹھا کر چل سکیں گے یا ہمارے خاندان کے لوگ ہماری تعریف کریں گے، تو خاندانی غیرت تو حاصل ہو جائے گی، خاندان کو بلندی تو حاصل ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کے ہاں بلندی حاصل ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ریا اور نمود، شہرت کے لیے کہ مشہور ہو جائیں کہ بڑے بہادری کے ساتھ لڑنے والا جنگجو ہے، بڑے بہادری کے ساتھ لڑنے والا لڑاکو ہے، تو یہ تو حاصل ہو جائے گا، بڑے بہادر ہم کہلا جائیں گے، بڑا چرچا ہو جائے گا سماج میں ہمارا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا کوئی چرچا نہیں ہوگا۔ چرچا اس لڑنے والے کا ہوگا جس کی نیت درست ہوگی، جس کی نیت صرف یہ ہوگی کہ اس کی لڑائی، اس کی ساری بہادری اور اس کا سارا جنگی اتار چڑھاؤ اور سارے جنگی داؤ پیچ اس کے صرف اللہ کے کلمہ کی بلندی کی خاطر ہے۔ دنیا کو جو کہنا ہو کہے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہ ہو، مقصد نہ ہو، تو یقین جانیے کہ ایسا شخص اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے اونچے درجے کا غازی کہلائے گا اور مجاہد کہلائے گا، اور اگر وہ اللہ کے اس راستے میں جان گنوا دیتا ہے تو شہید ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے چھوٹے بڑے سارے اعمال میں اپنے نیتوں کو درست کرنے والے بن جائیں۔ رب العالمین ہمارے دلوں کی حالت کو اپنی رضامندی اور خوشنودی کی طرف پھیر دے، اور ہمارے دلوں کو کا صرف اور صرف ایک مقصد اپنی رضامندی اور خوشنودی بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے، صدقہ جاریہ بنائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔